محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری انسانیت پر جو حالات ہیں، تاجر تجارت میں پریشان، زمیندارہ میں پریشان، حاکم حکومت میں پریشان، عوام، خواص، مالدار، غربا، ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، پریشانی سے نکلنا بھی چاہتا ہے، لیکن پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے، پریشانی سے نکلنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور ساری انسانیت کے مسائل کے حل کو اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے، اپنے علاوہ دوسری شکلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا تھا کہ اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، تمہارے مسائل کا باہر کی شکلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسائل کے بننے یا بگڑنے کا اس کا براہ راست تعلق مومن کے اپنے عمل سے ہے، باہر کی شکلوں سے مسائل کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اصل کائنات خود مسلمان ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے۔ کائنات کی تمام شکلوں میں جو تغیر، اچھا یا برا، نقصان کا یا نفع کا، خیر کا یا شر کا، حفاظت کا یا ہلاکت کا، جو کچھ بھی عالم کائنات میں ہوگا اس سب کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے، اس کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے۔ اگر مسلمان اپنے حالات کی خرابی کو باہر کی شکلوں سے جوڑ دے گا تو اسے اپنے حالات کے درست کرنے کے لیے اللہ کی طرف چلنے کا راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حالات میں اللہ کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے جو حالات کو براہ راست اپنے عمل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے کہ جس زمانے میں مسلمان جس شکل میں اپنے مسائل کا حل کا یقین سوچے گا، یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی طرف قدم اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ جس طرف سے مسائل کو آتا ہوا دیکھے گا، یہ اس کے حل کے لیے اس رخ کا مقابلہ بھی کرے گا۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، مسلمان اپنے اوپر آنے والے مسائل کا مقابلہ اگر حالات جس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر مسلمان اس رخ پر کوشش کرے گا تو قرآن نے اس کو جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اس سے حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور بگڑیں گے، اس سے حالات سدھریں گے نہیں اور بگڑیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر مسائل کا حل تلاش کرے گا یا اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور شکل کی طرف اپنی پریشانیوں کو منسوب کرے گا تو اس کے حالات میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعون کا مزاج ہے، اور حالات کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ بہت آسان بات ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں بھی حال کا مقابلہ حال سے کیا گیا وہاں حالات اور بگڑے، سارے باطل کے غرق ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ یہ ہے۔ ایمان والوں نے فرعون کے راستے کو چھوڑا کہ نہیں، ہمارا راستہ نہیں ہے،
بلکہ یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر وقتی ضرورت کے لیے اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے فرعون سے مال مستعار لے بھی لیا، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اگر اپنے وقتی کسی تقاضے کے لیے فرعون سے مال لے بھی لیا اور اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا. بہت توجہ سے بات سننا، یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا اور خیال تھا کہ واپس کریں گے، لیکن یہ مال بنی اسرائیل کے پاس رہ گیا. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو سبب بنا ہے، یہ وہ مانگا مال تھا جس کو ایک شادی کے لیے وقتی طور پر بطور قرض کے لیا تھا. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بطور قرض لیا تھا. ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ ضرورت کے لیے ہمیں فرعون سے مال چاہیے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک چھوٹی سی مثال. جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل مال میں، حکام میں، کائنات کی بنی ہوئی شکلوں میں ہے، وہاں یہ کتنا گمراہی کی طرف جائے گا اور وہاں یہ کتنا اعمال سے دور ہٹے گا. اور جب اللہ رب العزت اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو متنبہ کرنے کے لیے اس کی تجارت میں نقصان لائیں گے، اس کے زمینداری میں سیلاب لائیں گے، اس کی سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان لائیں گے، اس کے سماج میں مشکلات پیدا کریں گے، اس کے جسم میں بیماریاں لائیں گے، یہ ان سارے مسائل میں بھی یہی سوچے گا کہ جس طرف سے حالات آ رہے ہیں اسی طرف اس کا حل ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ جہاں صرف ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، ایک شادی کی ضرورت کے لیے قرض لیا، وہاں اللہ نے دکھلا دیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا ہے، یہ وہ مال ہے جو مال بطور قرض لیا گیا تھا فرعونیوں سے بنی اسرائیل میں ایک شادی کرنے کے لیے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر تم نے اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کیا یا غیروں کے مال میں تلاش کیا تو یہ مال گمراہی کا سبب بنے گا. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے. جہاں مسلمان یہ سمجھے کہ میرے سارے مسائل کا حل ہی مال میں ہے اور میرے سارے مسائل کا حل ہی غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہاں مسلمان گمراہی سے کیسے بچ سکے گا؟ سنو، یہ تو وہ مال تھا جو واپس کرنا تھا اور رہ گیا. قرآن نے کھول کے بیان کیا اس کو کہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب وہ مال بنا ہے جو مال ایک شادی کے لیے مستعار بطور قرض لیا گیا تھا، واپس کرنا تھا، لیکن وہ واپس نہیں ہو سکا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اور چھوٹے سے چھوٹی پریشانی کا سبب وہ اپنی بدن سے نکلنے والے اعمال میں تلاش کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا سکھلایا تھا کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات پیش آتی تھی تو فوراً اپنی بدعملی کی طرف نظر جاتی تھی.
ایک صحابی ہے، ان کی نظر پڑی ایک عورت پر. جیسے عورت پر نظر پڑی، عورت نے کہا اسلام آ گیا ہے. کیا مطلب اسلام آ گیا؟ یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا پردے کا حکم آ گیا، کہا اسلام آ گیا. اس لیے کہ وہاں اسلام کے تمام احکام کا نام اسلام تھا. تمام اسلام کے تمام جزیات، تمام احکام، چاہے وہ معاشرے کی لائن کا ہو، عبادت کی لائن کا ہو، معاملات کی لائن کا ہو، اخلاق کی لائن کا ہو، نے کہا اسلام آ گیا. یہ نہیں کہا پردہ آ گیا، اسلام آ گیا. جب اسلام آ گیا تو تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں، معاشرے کی پاکیزگی ایسی تھی کہ عورت نے فوراً کہا مجھے مت دیکھو، اسلام آ گیا. کیا تمہارے اسلام تمہیں مجھے دیکھنے سے روکتا نہیں ہے؟ ادھر ان کی نظر پڑی عورت پر، ادھر ان صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا. اسی وقت ادھر نظر پڑی عورت پر، ادھر دیوار سے سر ٹکرایا. صرف اتنی بات پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سر ٹکرا جاتے ہیں لوگوں کے، روزانہ کا صبح شام کے قصے ہیں، صبح شام کے قصے ہیں کہ اٹھ رہا تھا دیوار میں سر لگ گیا، بیٹھ رہا تھا دروازے میں سر لگ گیا، نکل رہا تھا چوکھٹ میں سر لگ گیا. معمولی بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ صحابی کا سر دیوار سے ٹکرایا، انہوں نے سوچا اس کو کہ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ میرا سر دیوار سے کیوں ٹکرایا؟ کیا بات ہے؟ فوراً اس بات کی طرف خیال کیا کہ میرا اس لڑکی کی طرف دیکھنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہے. آگے عرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آج میرا سر دیوار سے ٹکرایا ایک لڑکی کو دیکھنے کے ساتھ، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے مومن کے ساتھ، کیونکہ اس سے چھوٹا سا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ یاد دلانے کے لیے، اس کا گناہ یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت چھوٹا سا نقصان، جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان لا کر اس کو تنبیہ کریں گے، اس کو راستہ دکھلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اس سے تیرا نقصان ہے. سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں حاکم محکوم ٹکرا رہے، عوام خواص ٹکرا رہے، ٹرینیں ٹکرا رہی، ملک ٹکرا رہے، لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان حالات کا تعلق براہ راست میرے عمل سے ہے. یہ ہے سب سے بنیادی بات سوچنے کی. لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا اگر مسلمان اپنے مسائل کا حل اپنے سے باہر کی شکلوں میں تلاش کرے گا. اس لیے فرمایا المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن ہی وہ ہے صرف جو خود اللہ کے نور سے دیکھے گا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھلائے گا کہ آؤ دیکھو راستہ یہ ہے، امن کا، شانتی کا، حفاظت کا، برکتوں کا راستہ یہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، باہر کی شکلوں کا تعلق، باہر کی شکلوں سے مسلمان کے مسائل کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنے مسائل کا حل باہر کی شکلوں میں تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. نہیں، مسلمان کے مسائل کا حل کا تعلق وہ باہر کی کسی شکل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے،
نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہاں کوئی چیز اس کے امر کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک پتا درخت سے سوکھ کر گرنے میں اللہ کے حکم کا اتنا ہی منتظر ہے جتنا اسرافیل سور پھونکنے میں سارے تمام عالموں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں. اتنا ہی یہ درخت کا پتا درخت سے گرنے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بنا کے فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں. کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، یہ دہریت ہے، ایمان نہیں ہے. نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت کو اسباب میں تلاش مت کرنا. لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سبب دے دیا تو گویا اللہ نے ہماری کامیابی چاہ لی ہے. سمجھتے تھے اسباب میں کامیابی کی امید رکھنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی کا دھوکہ ہے. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ آدمی اسباب میں کامیابی تلاش کرے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک پتے کے گرنے سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اور اس درمیان میں جو بھی شکل ہے، یہ سب کے سب اول سے آخر تک اللہ تعالی کے امر کے منتظر ہیں اور وہ اس کے حکم کا بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے یہ بات تو سرے سے ختم ہو گئی کہ اگر حکام چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر مالدار چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر ڈاکٹر چاہ لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر وکیل چاہ لیتا تو یوں ہو جاتا. کہ نہیں، یہ قصہ ختم ہو گیا. کہ نظام کائنات اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں وہ اپنے اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان ان اسباب سے امید کیسے کر سکتا ہے؟ انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے اسباب راضی ہو کر دیے ہیں وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اغیار جن کو اللہ نے اسباب ناراض ہو کر دیے ہیں ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے کہ اگر یہ چاہ لے تو یوں ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اس کے احکام میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ میری رضا تمہارے لیے اس دین میں ہے جس کو میں نے پسند کیا ہے، اور میرے تم سے میرے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں. میرے تم سے سارے وعدے صرف دین اسلام پر ہیں. جب ہم اللہ تعالی کے احکام کے علاوہ میں اور کائنات کی شکلوں میں کامیابی تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ناکامی لاویں گے. اللہ ناکامی لائیں گے. اللہ کی طرف سے ذلت کے فیصلے ہوں گے. دیکھو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اگر صرف ایک کرتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر ساتھیوں کے کہنے پر ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے صرف ایک وہ کرتا بدل دیں جسے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں، اس کے بجائے نیا کرتا پہن لیں،
ایک پیون لگا ہوا کرتا کہ مسنون ہے، سنت ہے، ایک نیا کرتا کہ اسے پیون نہیں ہے. کہ تم نے اگر سنت پیون والے کرتے کی سنت کے مقابلے میں بغیر پیون کا کرتا پسند کیا ہے، سنو میری بات، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں جو آخری درجے کی بات ہے. حضرت عمر کا قول کہ اگر تم نے پیوند لگے ہوئے مسنون کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا پسند کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ذلیل کریں گے. اللہ اکبر. اگر تمہیں اس میں عزت نظر آتی ہے کہ صاف بغیر پیوند کا کرتے میں عزت ہے اور پیوند کے کرتے میں ذلت ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں عزت تلاش کی نئے کرتے میں پیوند والے کرتے کے مقابلے میں تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. ذرا اندازہ کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف اتنی سی بات پر مومنین ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کا استقبال کریں گے، آپ جس کیفیت پر داخل ہو رہے ہیں، لنگی آپ نے اوپر کی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، مونڈے پر موزے لٹکائے ہوئے ہیں، اور پانی کے اندر سے گزر کر آپ داخل ہو رہے ہیں. یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کرتا بدل لیجیے. حضرت میں نے کیا جواب دیا؟ لو نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں جس راستے سے عزت دی ہے ہم تو بہت ذلیل ہے، اللہ نے جس راستے سے ہمیں عزت دی ہے اگر ہم نے اس سے ہٹ کر کہیں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. ذرا اندازہ کرو، جہاں پیوند اور بغیر پیوند کے کرتے کے درمیان میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، تو اگر مسلمان پورے ہی دین کو بدل ڈالے اور انہیں غیروں کے طریقوں میں عزتیں، غیروں کے طریقوں میں ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو، تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کے کامل اسلام پر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کامل اسلام پر تم سے راضی ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اس طرح وطن اور تمکن اور اقتدار اور اختیار، سنو جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، تمہیں دنیا میں تمکن، وطن، اختیار، اقتدار سب کچھ اس شرط پر دیں گے، سب کچھ اس شرط پر دیں گے جیسے پہلوں کو دیا ہے. شرط یہ ہوگی کہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور یہ بھی فرمایا اسی آیت کے اندر کہ ہم تمہارے خوف کے بعد اور تمہاری خستہ حالی کے بعد ہم تمہیں عزت بھی دیں گے اور تمہیں امن بھی دیں گے، خوف تمہارے اندر سے ختم کر دیں گے. اس میں کیوں خائف ہے؟ یہ خائف کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے خوف پڑتا ہے. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو مسجدوں کو ویران رکھیں گے ان میں خوف پیدا کر دیں گے، خوف پیدا کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا جو ضابطہ ہے وہ کامیابی کا ضابطہ وہ پورے دین پر ہے، کہ مکمل کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے.
تو اللہ رب العزت، تو میں نے عرض کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرتے ہیں اسباب میں، کہ اگر یہ اسباب ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اسباب آ جاتے ہیں، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یہ اسباب اور ہونے چاہیے. انہی اسباب کے بدلتے بدلتے اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا دنیا کا وقت ختم ہو جاتا ہے انہی اسباب کی تبدیلی میں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انبیاء علیہ السلام کا اجتماعی کام ہے کہ سب سے پہلے ان کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا اور یہ سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل کا تعلق ان شکلوں سے نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. مسائل کا حل کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، مسائل کا حل کا تعلق بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو ناگواہ چیزیں پیش آئیں گی ان کا تعلق بھی تمہارے بدن کے اعمال سے ہے، باہر کی شکل سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کرایا، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کی شکلیں نہیں ہیں. اس لیے یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے، یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ مسلمان کائنات میں پیش آنے والی چیز کو کائنات سے جوڑ دے. یہ بات ایمان کے خلاف ہے، یہ بات ایمان کے خلاف ہے. سائنس کہتا ہے، سائنس سکھلاتا ہے کہ کائنات کے تغیرات کائنات سے ہیں. ایمان اس کے بالکل خلاف ہے. ایمان کہتا ہے کہ نہیں، کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے، کائنات کے تغیرات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی وہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. جو تبدیلی ہوگی وہاں سے ہوگی، مگر جو تبدیلی ہوگی تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگی. اس لیے سب سے پہلے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اور اس کا سب سے پہلے مفہوم یہ ہے کہ نظام کائنات کی کسی ایک شکل کا دوسری شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کی تعلیم ہے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں. نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. فرماتے تھے خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہے وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہے وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات بنی ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، حالانکہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں اور ہم کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تصور، یہ خیالی دہریت ہے. یہ خیالی دہریت ہے، یہ خیالی دہریت ہے. نظام کائنات میں جو بھی تغیر ہے اس کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. نظام کائنات سے کائنات کی تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اس طرح سکھلایا اپنے صحابہ کو کہ جب کائنات میں کوئی تغیر ہوتا تھا تو آپ اس موقع پر صحابہ کا امتحان لیتے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کائنات میں اس تغیر سے میرے صحابہ کے ایمان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا. سنو توجہ سے بات.
جب کوئی تغیر ہوتا ہے کائنات میں تو آپ یہ دیکھتے کہ میرے صحابہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. چھوٹی سی بات پیش آئے، کوئی چھوٹی سی بات پیش آئے، چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، اونٹوں میں خارش پھیل گئی، کتنی معمولی چیز ہے، بہت توجہ سے بات سن. اونٹوں میں خارش پھیل گئی، صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایمان سیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا خیال کیا ہے. آیا انہیں خارش کی بیماری اللہ کی یاد دلاتی ہے، یا انہیں خارش کی بیماری سے پھیلنا یا ایک اونٹ کو ہو گئی جی سب کو ہو گئی، یہ ان کا خیال ہے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی. ہاں، ہم صبح سے شام تک جتنا بھی بولتے ہیں، ہم صبح سے شام تک جتنا بھی بولتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے تو صبح سے لے کر شام تک مسلمان شرک کو بولتا ہے. جی ہاں، اگر غور کیا جائے صبح سے لے کر شام تک، اگر غور کیا جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں تھے کہ اس دعوت کی نقل و حرکت اور محنت سے کم ایمان والا اس پر آ جائے کہ اگر ایک کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جس سے اللہ کے غیر سے ہونے کی بو آتی ہو تو دوسرا فوراً ٹوک دے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے، اللہ کرنے والے ہیں. فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب علیہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم مسلمان ایمان کی سطح پر آ جائے اس دعوت کی محنت سے کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلے جس سے شرک کی بو آتی ہو تو دوسرا کہے نہیں غلط کہہ رہے ہو، ایسا مت کہو، اللہ کرنے والے ہیں. چنانچہ ہوا ایسا، حضرت لیٹے ہوئے تھے، کوئی آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت، یہ کوئی آپس میں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا. ارے کیا کہا تم نے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا یہی دہریت ہے. یہ کہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی سے آپ نے پوچھا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ جب اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ بتاؤ، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ اگر اونٹوں سے خارش پھیلی ہے اونٹوں میں، پہلے اونٹ کو کہاں سے خارش ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو حکم آتا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جس کے لیے بھی آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑھی مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں سے خون نظر آ رہا ہوتا تھا، جس کی انگلیوں سے زخم نظر آ رہے ہوتے تھے. ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے. کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کوڑھ کا مریض ہے، اس کو جزام ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں. میں یقینی طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ اگر مسلمان میں ایمان آ جائے تو پھر مسلمان میں آپس کی محبتیں بھی آ جائیں. جی ہاں، اچھوت بنایا ہے مسلمان کو شرک نے.
ایمان آئے گا تو آپس کی محبتیں بھی آئیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بے غرض محبت کا وعدہ جو کیا ہے قرآن میں وہ ایمان اعمال صالحہ پر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو، کہ اگر ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو ہم ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کریں گے کہ یہ اپنے پرائی کی تمیز ان میں سے ختم ہوگی، اپنے پرائی کی تمیز ختم ہوگی۔ یہ ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھائیں گے، یہ ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھائیں گے، ان کے اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان ہمارے ساتھ پر نہ آئیے تو ان میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے قبیلوں میں، ان کے علاقوں میں وہ خریزیاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے اور دنیا میں بدامنی پھیلے گی، دنیا بدامنی پھیلے گی۔ وجہ اصل یہ ہوگی کیونکہ بے غرض محبت کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایمان اعمال صالحہ پر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو۔ جو محبت غرض والی ہوتی ہیں وہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں، اور جو محبت بے غرض ہوتی ہیں وہ محبتیں پیدا کرتی ہیں۔ جی ہاں، میں نے عرض کی ایک بات کہ کوڑ کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ جی ہاں، کہ کیوں؟ اللہ کا حکم، اس بیماری کا حکم اللہ کا اس کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، اور جب میرے لیے حکم آئے گا اللہ کا تو میں تنہا کھانا کھا کر بھی اس بیماری سے نہیں بچ سکوں گا۔ بیماری کا حکم اس کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ ہم ہر چیز کے وجود میں آنے کو اللہ کے غیر پر محمول کیے ہوئے ہیں، جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے ہونے کو اللہ کے غیر پر محمول کیے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا۔ یہ کہنا کہ اس سے یہ ہوگا اور یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کہنا یہ کریں گے، یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں؟ وہ تو جب اللہ کی ذات عالی سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جو میری ذات سے امید نہیں کرے گا میں اسے اپنے غیر کے حوالے کروں گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ ایمان اور یقین ہے تو پھر اللہ رب العزت آپس کی محبتیں پیدا کریں گے، پھر نفرتیں ختم ہوں گی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو بکھیرنے کے لیے انہیں یہودیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلو جو طریقے آپس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔ شکایت کی تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں؟ جی ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے، برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اور آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو جتنی چاہے عبادتیں کر لو، جتنے چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو، جتنے چاہے برکتوں کے تعویذ کرا لو، برکتیں اس میں نہیں ہیں۔ جی ہاں، صحابی نے شکایت کی، عرض کے گئے رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، الگ الگ پلیٹ میں لے کر کہ الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ۔ جی ہاں، ابھی ہماری کیا عرض کروں، بس شکایت ہوگی، کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ۔
حالانکہ جس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں برکت کا مطلب یہ نہیں کھانا زیادہ ہو جائے. جی ہاں، لوگوں کا سارا برکتیں زمانے میں برکتیں سمٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں. پیسے میں برکت ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گیا، کھانے میں برکت ہو گئی، کھانا زیادہ ہو گیا. حالانکہ یہ برکت نہیں ہے. صحابہ کے بہت قصے ہیں ایسے کہ جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے. کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا. کھانا بڑھا نہیں، کہیں کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے، لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت ہے. کہ نہیں، مال کی زیادتی برکت نہیں، بلکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو. برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی. برکت امن اور چین کی زندگی کا نام ہے. جی ہاں، کھانے میں اطمینان اور بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات، یہ برکت کا لفظ ان سارے مسائل پر مشتمل ہے جتنے دنیا میں مسائل پیش آ رہے ہیں. ان سب کا ان مسائل کے پیش نہ آنا یہ برکت ہے، یعنی امن کی زندگی. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے شکایت کی کہ کھانا کھاتے پیٹ نہیں بھرتا. فرمایا لعلکم تفترقون، کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے. اس لیے ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپس کی محبتیں اور قرب وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک صاحب آئے، اللہ کے راستے سے جب بھی واپس ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، غزوے میں ہاتھ کٹ گیا، واپس آئے، دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا پہنچے سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، حالات پوچھے، کاغذری سنائی. اسی درمیان میں حضرت عمر کے کھانے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگنے لگا، دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دسترخوان پر انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. حضرت سمجھ گئے، فرمایا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو دسترخوان پر. اور عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لیے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برتن کے اندر نہیں گھما دو گے. ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو صحیح. جی ہاں، وہ تو ہم بات ہے. ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی اتنا قریب ہوں، یہ گھبرا رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے، مجھے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ تو دسترخوان پر بیٹھنے سے بچ رہا. اور عمر نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو ہمارے کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے
اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اعمال صالحہ پر یہ محبتیں تھیں. چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، وہاں امیر کے حکم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے میں گھمایا. حضرت ہمارے سب سے کھاؤ کھانا اس میں سے. تمہیں ایک امام والے کے ہاتھ سے گھن آ رہی ہے؟ سنو، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے ہاتھ سے گھن کر رہے ہو، حالانکہ اس کا جو ہاتھ کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اس کا یہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہاتھ کٹ کے الگ ہوا ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. جس کا ہاتھ اللہ جنت میں داخل کر چکے ہوں اس کا باقی جسم جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ اللہ نے تو اس کے لیے جنت کو واجب کیا ہوا اور تم اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے. جی ہاں، یہ قرب، ایک مومن کے ساتھ ایسی محبت، ایک مومن کا اتنا قرب. ورنہ یہ بات میری یاد رکھنا سب کہ ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو حقیر سمجھنا، ایک مومن کو صرف حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہونے کا سبب ہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مومن کو حقیر سمجھنا اسلام سے مرتد ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک مومن کے قتل پر اگر تمام آسمان کی مخلوق اور تمام زمین کی مخلوق جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہو، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اگر صرف ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائیں کہ اس کے قتل میں ان سب کا ہاتھ ہو، تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے. ایک مومن اللہ اکبر، سوچو، ایک مومن کا یہ مقام ہے کہ اگر ایک مومن کے قتل پر زمین آسمان کی تمام مخلوق ایک مومن کے قتل کے کیس میں ہے، ایک مومن کے صرف، تو اللہ تعالی ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے کہ یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں.